الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المستغفرين بمنزلة المتقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے. یعنی جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی تقوی دے دے، اللہ کا خوف عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر عطا فرما دے، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ عطا فرمایا اور بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. قرآن پاک میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو رحمان کے بندوں کے بارے میں جو اوصاف اور جو صفات بیان فرمائے، اس میں ایک دعا یہ بھی ذکر فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سوچے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دیکھیے دو چیزیں بہت بڑی ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، دنیا میں راحت، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، راحت. اور اگر یہی دونوں چیز وبال جان بن جائے تو دنیا کی زندگی کا کاٹنا مشکل، دنیا میں جینا مشکل. بچے اگر وبال جان بن جائے اور بیوی اگر وبال جان بن جائے تو انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے. تو کیا دعا بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے یہ دعا کرتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور آگے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا. اور متقین کا پیشوا اور متقین کا امام کب بنو گے؟ جب اولاد متقی بنے گی، جب بیویاں متقیہ بنے گی تو انسان اس کا پیشوا بنے گا. معلوم ہوا بڑی چیز. قرآن پاک کے اندر اتنی جگہ پر متقین کے اوصاف، متقین کے صفات اور متقین کی فضیلت بیان فرمائی، اور حدیث شریف کے اندر بھی جگہ جگہ پر متقین کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا قرآن پاک میں. جب متقین کا اتنا بڑا درجہ، متقین کا اتنا بڑا رتبہ، اور میں نے پہلے بتا دیا متقی کہتے کس کو ہے؟ متقین کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، اس کے دل میں اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والا. بلکہ ایک جگہ تو عجیب بات بیان فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ذرا یہ بتائیے مجمع
اس مجمع میں سے کس کا دل یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں؟ سب یہ چاہتے کہ اللہ کا، مگر جب اللہ کے ولی کا نام آتا ہے تو دل کے اندر اور ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہے کہ اللہ کا ولی بننا تو بہت مشکل ہے، پوری پوری رات عبادت کرنی پڑے گی، پورا پورا دن تسبیح لے کر گھومتا پڑے گا، کام دھندے چھوڑ دینا پڑے گا، اور رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا پڑے گا، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے 2 باتیں بیان فرمائی ہے، میں کہتا ہوں کسی مومن کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہر مومن اللہ کا ولی آسانی سے بن سکتا ہے، اور اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ اللہ فرماتا تعالیٰ سن لو، بے شک اللہ کے اولیاء اور اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا، آئندہ کا کوئی ڈر نہیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں کیا ہوگا، کوئی اللہ خوف نہیں پائے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ کوئی غم ہوگا کہ پچھلا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، کوئی نہ خوف مستقبل کا اور نہ کوئی ماضی کا غم، بلکہ فرمایا اب وہ کون ہے ایسے ولی، اور اللہ کے ولی کون ہے، ان کی صفات کیا ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں کر لو، الذین آمنوا، پہلی بات تو ایمان، کون ہے یہاں ہمارے اس مجمع میں جو ایمان والا نہ ہو؟ ایمان والا تو ہر مومن ہے۔ اب ایک بات رہی آگے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دولت کو مانگ لو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، ہمارا اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو جائے گا۔ اب بتائیے 2 چیزیں، کتنی آسان چیز، مگر اصل مقصود ہے متقی، تقوی۔ دل کے اندر اگر ہمارے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو پھر کسی کا ڈر نہیں آئے گا۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، سارا ڈر سارا خوف دل سے نکل جائے گا۔ لیکن جب ہم نے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے خالی کر دیا تو لوگوں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ گیا، بھلا کیا کہے گا، بھلا کیا کرے گا، اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ سارا جو ڈر دل میں پیدا ہوا ہے یہ اس بنیاد پر کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خالی کر دیا۔ اتنی بڑی بات، الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی بن جاؤ۔ اور آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اگر ہم متقی بن گئے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو گیا اور ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، تو کتنی بڑی بڑی بشارتیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں متقین کے لیے۔ پہلی بشارت تو فرمائی ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کر لے، جس کو اللہ کی محبت مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے۔ ہم اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم سے محبت کرنے والا ہو جا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو متقی بنا لے، تقوی کی دولت سے آراستہ ہو جائے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے، اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور حدیث شریف ماتا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں، کائنات کی ساری چیزیں اس سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہو ہم سے ہر ایک محبت کرے، کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی ناراضگی نہ ہو، تو ہم اس ایک اللہ کو راضی کر لے، اس ایک اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اور وہ کیسے ہو گئے؟ متقی ہو جاؤ، تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، تقوی کی دولت تقوی پیدا کر لو، اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا، کائنات کی ساری چیزیں ہم سے محبت کرنے والی ہو جائے گی۔ کیا کیا بشارت ہے۔ ایک جگہ فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ آج
ہمارے میں سے اکثروں کو یہ غم سوار ہے، مال کی کمی، رزق کی کمی، تجارت کی پریشانی، اور ہر وقت اپنی معیشت اور اپنے معاش کی فکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اے میرے بندو، تم اگر مجھ سے ڈرنے والے ہو گئے اور تم نیکی پر چلنے والے ہو گئے، اور اگر آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو گئے، اگر تنگی کے اندر بھی مبتلا ہے تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس تنگی کو دور ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم انہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑا ٹینشن، دنیا کا سب سے بڑی فکر معاش کی، معیشت کی، روزی کی، رزق کی، اللہ اس کو حل کر دے گا، اور جس کی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی تجارت بھی اچھی چلے، مال بھی آسانی سے آ جائے، عافیت سے روزی ملے، برکت والی روزی ملے، کسی قسم کی رزق کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جب اس کو ضرورت پیش آ جائے اللہ اس کو دے دے۔ اب ذرا بتاؤ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سکون والا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کب ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور آگے فرماتا اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جدھر ہاتھ ڈالو سونا، اگر آپ یہ چاہتے ہو جہاں ہاتھ ڈالو، جہاں کچھ کرو اللہ اس کو سونا بنا دے، اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ دنیا تو بہت کیا اور دنیا والوں کو بہت خوش کیا، اور اللہ کے دشمنوں کو تو بہت خوش کر کے دیکھ لیا، کبھی اللہ کو خوش کر کے دیکھ لو، اللہ کو راضی کر کے دیکھ لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دنیا دیتا ہے دیکھ لو۔ دنیا ہی دنیا، پھر یہ دنیا جو آئے گی نا وہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ آئے گی، تو برکت والی ہوگی، عافیت والی ہوگی، رحمت والی ہوگی، یہ زحمت والی نہیں ہوگی، اور اللہ سے دور کرنے والی نہیں ہوگی، اور اللہ سے قریب کرنے والا رزق ہوگا۔ کتنی بڑی بات۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کیا فرمایا؟ اگر ہم اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، متقی بن جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کا فرما بردار بندے بن جائے، یاد رکھیے اللہ فرما رہا ہے میں اس کے سارے کاموں کو آسان کر دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے سارے کاموں کو آسان کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کون نہیں چاہتا ہوگا میرے سارے کام آسان ہو جائے، میری ساری مشکلات دور ہو جائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے، اور میں بالکل آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بن جاؤ، ایک بار میرا بن کر تو دیکھو، میں تمہاری زندگی کو کتنی آسان کر دیتا ہوں، تمہارے سارے کاموں کو کتنا آسان کر دیتا ہوں۔ باتیں ہوتے بیچارے جدھر ہاتھ ڈالو کام مشکل، کام ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے اللہ سے ڈرنے والا متقی بندہ، اس کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، خود بخود کام بندے ہو جاتے ہیں اور کام آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ متقی کے کچھ اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے قرآن پاک متقین کے لیے۔ پورا قرآن بھی ہدایت متقین کے لیے،
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت ہے، متقین کے لیے۔ اور متقین کس کو ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہو۔ اور غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بیان فرمائی جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت بیان فرمائی، جہنم کو بیان فرمایا، میدان محشر کو بیان فرمایا، قبر کو بیان فرمایا، آخرت کی ساری چیزوں کو بیان فرمایا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہم کیا لے آتے ہیں؟ ایمان۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا ان باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے تصور میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو اتنا یقینی طور پر مان رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی بات تو یہ ویقیمون الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو ٹھیک ٹھاک پڑھنے والے، پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، وقت کے اوپر پڑھنے والے، نماز اس کے آداب و سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے والے، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ ایسا نہیں کہ وقت ملا تو پڑھ لیا اور نہیں ملا تو غائب، یا وقت ملا تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، نہیں ملا تو بغیر جماعت کے پڑھ لی۔ نہیں، پہلے ہمارے گاہک، پہلے ہمارا کام، پھر نماز، اس کو اقامت الصلاۃ نہیں بولتے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہاں ادائے صلاۃ نہیں کہا، نماز کو ادا کرنا نہیں کہا، بلکہ فرمایا اقامت الصلاۃ۔ متقی وہ ہے جو نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ وقت کے مطابق اس کو نماز ادا کرے، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ یہ کام کر لو انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ متقین میں شمار ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یہ متقی، کیونکہ مال کی محبت بہت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه، کہ مال کو دینے اس کی محبت کے باوجود۔ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اور مال خرچ کرنے کا انسان کو دل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مال کی محبت کا مطلب یہ جب تجھے خرچ کرنے کا تقاضا آئے اور خرچ کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو فوراً تیرے سامنے تیری تنگی، تیری غربت اور تیری پریشانیاں سامنے آ جائیں۔ ارے ابھی تو ہم کو یہ میرے بچے کی شادی کرانے کی ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے، فلاں بزنس کا کام ہے، ابھی یہ خرچ کیسے کروں؟ اس لیے ایسے موقع پر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کہا جاتا ہے مال کی محبت کے باوجود مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ میرے بندو تمہارا مال مت خرچ کرو، میں نے تمہیں جو دیا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے کہ ہم نے خود اس کو لیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ملے۔ بہت سے ہمارے جیسے لوگ دنیا میں، ان کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم دوڑو، جلدی کرو مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اور ایک اس کے لیے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ دنیا کی چیزوں کی راحتیں بھی اللہ نے متقین کے لیے رکھی ہے، اور جنت کو بھی اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟
متقین کے لیے. اور متقین کس کو کہتے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرے اور اللہ نے نہیں دیا تو نہ کرے. نہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہو اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور ایک جگہ فرمایا اللہ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک تمہیں جو چیز پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور سب سے زیادہ کس کو محبت کس سے؟ ہر انسان کے مال سے. مال سے بڑھ کر کسی اور چیز سے کسی کو محبت ہوتی نہیں. تو گویا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر انسان نیکی کو نہیں پا سکتا. یہ خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں اور بڑے فضائل آئے ہوئے. اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. ربا، سود سے جو مال لیتے ہو نا، اللہ کا فرمان ہے سودی مال گھٹے گا، کم ہوگا، کبھی تم کو بڑھے گا، بڑا ہوا نہیں دکھے گا. اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ اس دیے ہوئے مال کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. ظاہر میں کم لگے گا لیکن اللہ اسی مال کو بڑھائے گا. تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنے، خوب دینے والے. جہاں غربت، غریب، مسکین، محتاج، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ مساجد، مدارس اور یتیموں، مسکینوں پر خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند. اور جو اللہ کے راستے میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اپنے متقین بندوں میں شامل فرماتا ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے اور بہت عام ہو رہی ہے، جو کہ دل میں آیا تو اس بات کو میں عرض کر دوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ثواب ہے. ایسا نہیں کہ فلاں کرے، بلکہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ ہر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس نیکی اور یہ ثواب کا کام. سوشل میڈیا پر بہت چلتا ہے اور بہت چلایا جاتا ہے، اور اتنا چلایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جس کے بارے میں چلایا جاتا ہے اس کے دل میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے. اماموں کے بارے میں، مؤذنوں کے بارے میں، مدرسین کے بارے میں، اور جو لوگ دین کا کام کرتے ان کے بارے میں. اور پھر کہا جاتا ہے ان کو ایسا، ان کو ویسا. پہلے تو بات یہ کہ ہمیں جو دین کا کام کرنے والے ان کا تو دھیان اور توجہ اللہ رب العزت کی طرف، اس لیے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی. اور دوسری چیز میں آپ سے عرض یہ بھی کر دوں کہ صرف مسجدوں کے متولی، مدرسوں کے ذمہ دار یا وہی نہیں، ہم وہ تو کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے گھر مسجدوں کے مؤذن ہیں، ہمارے مدرسوں، ہمارے بچوں کے پڑھانے والے، تو ہر ایک کا بھی فرض بنتا ہے. صرف مسجد والوں کا فرض نہیں، بلکہ اگر ہم اور آپ یہ چاہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہر نمازی کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کا سمجھے. اور بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی فضیلت ہے اگر ہم نے ان کو دنیا کی پریشانیوں سے فارغ کر دیا تو ہماری نماز اچھی ہوگی، ہماری مسجد اچھی رہے گی، ہمارے بچوں کا پڑھانا اچھا رہے گا. تو میں یہ جو عام طور پر ڈالا جاتا ہے اس کو میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آج یہ بات چل رہی ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، اس پر یہ عرض کر دوں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں جو موقع جس جگہ دیکھے ہم اس کو چکے نہیں، اللہ کے راستے میں جہاں صحیح جگہ ملے وہاں خرچ کر لے. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا خوشحالی میں بلکہ تنگ دستی میں بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
متقین کے جو اوصاف بیان کرے کیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو متقین میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔